فلسفہ کدا میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے فریڈرک نیٹشے کی بہت مشہور اور شاید ان کی سب سے ذاتی کتاب 10 اسپوک زاراتھشٹرا کے کچھ اقتباسات ہیں اور ان پر تجزیہ بھی۔ جی ہاں، اور نیٹشے خود اسے اپنی سب سے اہم، شاید شاہکار تصنیف سمجھتے تھے۔ بالکل۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس پیچیدہ شاعرانہ متن کے کچھ بنیادی نکات کو سمجھا جائے۔ ہاں، خاص طور پر زرتشت کا کردار، فوق البشر یعنی اوبرمنش کا تصور، وہ 3 تبدیلیوں والی بات، اور سب سے بڑھ کر وہ ابدی تکرار، ایٹرنل ریکرنس، جو ہمیں یہ نوٹس ملے ہیں ان کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کتاب کوئی آسان نہیں لگتی۔ ایڈیٹر کے نوٹس میں بھی یہی لکھا ہے کہ پہلے 2 حصے چلو پھر بھی سمجھ آ جاتے ہیں، مگر آخری حصہ، خاص طور پر چوتھا، وہ کافی علامتی ہے، اس کی کئی تہیں۔ اور کردار، زرتشت خود وہ کوئی روایتی قسم کے پیغمبر تو نہیں لگتے۔ ان میں ایک طرح کا طنز و مزاح بھی ہے، جیسے کوئی عقل مند احمق ہو۔ بالکل، وہ اپنی ہی حکمت سے جیسے تنگ آ گیا ہو۔ ایک جگہ کہتا ہے نا، میں اپنی حکمت سے اکتا گیا ہوں، جیسے شہد کی مکھی جس نے بہت زیادہ شہد جمع کر لیا ہو، مجھے اب ہاتھ چاہیے جو اسے لے لیں۔ ارے واہ! اور اہم بات یہ کہ اسے پیروکار نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے ساتھی چاہیے جو خود تخلیق کار ہوں۔ تبھی وہ کہتا ہے مجھے کھودو اور خود کو پالو، جب تم سب میرا انکار کر چکو گے تبھی میں تمہارے پاس لوٹوں گا۔ اپنی راہ خود بنانے پر زور ہے۔ جی بالکل، انفرادیت، خود شناسی۔ اچھا، تو پھر بنیادی خیالات کیا ہیں اس کتاب کے؟ سب سے پہلے تو یہی اوبرمنش یا فوق البشر، یہ کیا ہے؟ کوئی سپر ہیرو ٹائپ چیز؟ نہیں، سپر ہیرو نہیں، یہ وہ منزل ہے، یوں سمجھیں، جہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو خود اپنے آپ سے آگے نکلنا ہے، اپنی موجودہ حالت کو عبور کرنا ہے۔ خود کو عبور کرنا۔ جی، زرتشت کہتا ہے نا، وہ تخلیق کار ساتھیوں کی تلاش میں ہے جو نئی تختیوں پر نئی قدریں لکھیں۔ یعنی پرانی قدریں جو گھس پٹ چکی ہیں انہیں توڑنا ہوگا۔ بالکل، نیٹشے کہتا ہے جو ان کی قدروں کی تختیاں توڑتا ہے وہی تو تخلیق کار ہے۔ اور یہ خود کو عبور کرنے کا سفر اس کو 3 تبدیلیوں سے سمجھایا گیا ہے، وہ اونٹ، شیر اور بچے والی مثال۔ جی، وہ روح کے سفر کی تمثیل ہے۔ پہلے روح اونٹ کی طرح ہے، بوجھ اٹھاتی ہے، معاشرے کی، روایت کی، ہر تمہیں یہ کرنا چاہیے کو مانتی ہے۔ اچھا۔ پھر وہ شیر بنتی ہے، آزادی کے لیے دھاڑتی ہے، پرانی قدروں کو، فرائض کو ایک مقدس نہیں کہتی ہے تاکہ اپنی مرضی کے لیے جگہ بنا سکیں۔ لیکن شیر صرف توڑ سکتا ہے، بنا نہیں سکتا، اس کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے۔ بالکل، بچہ یعنی معصومیت، ایک نئی شروعات، ایک مقدس ہاں، وہ کھیل کھیل میں نئی قدریں بناتا ہے۔ اور یہ سب نیٹشے کے نزدیک روایتی اخلاقیات اور خاص طور پر خدا کے تصور کو رد کیے بغیر ممکن نہیں۔ تبھی وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتے تو میں خدا نہ ہونے کو کیسے برداشت کرتا، اس لیے خدا نہیں ہے۔ یہ اسی تناظر میں ہے۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ اور یہی بغاوت پھر ریاست اور عوام کی طرف بھی مڑتی ہے۔ ریاست کو نیا بت کہتے ہیں نیٹشے، جہاں سب جھوٹے ہیں اور یہ جگہ فالتو لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے جہاں ریاست ختم ہوتی ہے وہیں وہ انسان شروع ہوتا ہے جو فالتو نہیں ہے۔ عوام کو بھی وہ میلا یا بھیڑ کہہ کر کچھ پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ سب فرد کی اہمیت پر زور ہے، اور یہیں سے وہ قوت ارادی یعنی ول ٹو پاور کا نظریہ آتا ہے۔ جی، یہ صرف جینے کی خواہش نہیں ہے، یہ ہے خود پر قابو پانا، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، مسلسل خود کو عبور کرتے رہنا۔ زرتشت کہتا ہے نا، میں وہ ہوں جسے ہمیشہ خود سے آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ سب سے مشکل، جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے، ابدی تکرار، ایٹرنل ریکرنس۔ وہ بل چپکو کے مضمون میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہاں، چپکو اسے ایک ذاتی تجربے کے طور پر دیکھتا ہے، جیسا کسی سماجی خواب سے بیداری، اور یہ خیال کہ یہ دنیا، یہ زندگی، سب کچھ بار بار ہو بہو دہرایا جائے گا۔ یہ تو بڑا بھاری خیال ہے۔ بہت چیلنجنگ ہے۔ چپکو اسے ول ٹو پاور سے جوڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو، اس کی ہر خوشی، ہر غم سمیت اس قدر پسند کر سکتے ہیں کہ چاہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی دہرائی جائیں؟ یہ تو زندگی کو مکمل طور پر ہاں کہنے کا امتحان ہے۔ بالکل، اور چپکو ایک اور دلچسپ بات کرتا ہے، ول ٹو پاور کے ساتھ ول ٹو لافٹر، یعنی ہنسی کی خواہش۔ ہنسی کی خواہش؟ ہاں، جیسے کائنات اپنے اس بے مقصد رقص پر خود ہی ہنس رہی ہو،
نیٹشے خود بھی ہنسی کو کہے کو بہت اہمیت دیتا تھا. کہتا ہے غضب سے نہیں ہنسی سے قتل کرتے ہیں. شاید یہ وجودی بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک طریقہ تھا. ہو سکتا ہے. ویسے زرتشت کے بعد نیٹشے کا اپنا انداز بھی بدلا. جیسے بیونڈ گڈ اینڈ ایول یا جینیالوجی آف مورلز میں وہ زیادہ علمی تجزیاتی ہیں. ہاں، وہ کتابیں پروفیسرز میں زیادہ مقبول ہوئیں. جی، مگر نیٹشے کو لگتا تھا کہ وہ لوگ اصل بات نہیں سمجھ رہے، خاص طور پر زرتشت کا جو پیغام تھا. تبھی وہ مچھلی پکڑنے والے کانٹے والی مثال دیتے ہیں. میری بات کی ساری تحریریں کانٹے ہیں، اگر کچھ نہ پھنسا تو میرا کیا قصور؟ مچھلیاں ہی نہیں تھی، گویا سننے والے سمجھنے والے کم تھے. جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ زرتشت ایک دعوت ہے زندگی کو، اس زمین کو، اپنے جسم کو، اپنی تخلیقی قوت کو پوری طرح سے گلے لگانے کی، پرانی قدروں پر سوال اٹھانے کی، نہیں بنانے کی. اور شاید سب سے بڑا چیلنج زندگی کی اس ابدی تکرار کو بھی خوشی سے قبول کرنے کا. واقعی یہ ایک گہرا، شاعرانہ اور بہت سوچنے پر مجبور کرنے والا کام ہے. تو چلتے چلتے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑے جاتے ہیں. زرتشت نے کہا انسان وہ شے ہے جسے عبور کیا جانا چاہیے. جی، آج کی اس دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی، معلومات کا سیلاب، سماجی دباؤ، اس سب کے بیچ اپنے آپ کو عبور کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات.